السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے ٹیڑھی اینٹ. رات کو میں دیر سے سویا تھا، لہٰذا صبح معمول سے کچھ دیر سے میری آنکھ کھلی. نماز کا وقت جانے ہی والا تھا، چنانچہ میں نے جلدی جلدی وضو کر کے پہلے نماز ادا کی، پھر ناشتے کی تیاری کرنے لگا. اس دوران میں اجنبی چور، اس کی پراسرار چوری والا قصہ ایک مرتبہ پھر کسی فلم کی مانند میرے ذہن میں چلنے لگا. ناشتہ اختتام پر تھا کہ میرے ذہن میں اچانک تیز روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا. انسان اگر کسی ایک نقطے پر توجہ مرکوز کر کے اس کے بارے میں مسلسل سوچنا شروع کر دے تو اس کا ذہن اس نقطے کو ایک وسیع میدان میں بدل دیتا ہے. اس کی نگاہ کے سامنے نئی راہیں بھی کھل جاتی ہیں. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. مستری کریم کی دکان اور نامعلوم پراسرار چور کے حوالے سے میرے ذہن نے مجھے ایک انوکھی راہ سجائی تھی. میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور کوارٹر سے نکل کر تھانے میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا. پھر اپنی میز کی دراز میں سے وقوعے کی کارروائی سے متعلق رپورٹ نکال کر اضطراری انداز میں اس کا مطالعہ کرنے لگا. مجھے ایک خاص شے کی تلاش تھی. میں اس رپورٹ سے ایک ایسا نقطہ ڈھونڈنا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں ہونے والے جھماکے کی تشفی کر سکے. میں اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا اور یہ ناکامی در حقیقت میری کامیابی تھی. میرے اعصاب تن گئے اور پورے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی. اس وقت میرے ذہن میں یوسف کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے. مستری کریم کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد میں یوسف کے ساتھ پیدل ہی اس کے گھر کی جانب چلا تھا. راستے میں اس سے مختلف سوالات بھی کرتا رہا تھا اور ایسے ہی میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا تھا، تھانے دار صاحب، جب اماں کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ابا گھر نہیں پہنچا تو میں اسے دیکھنے دکان کی طرف چلا گیا. میں نے دکان کے اندر ابا کو بے ڈھنگے انداز میں پڑے دیکھا. اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا. میں نے ماچس جلائی تو اس ناکافی روشنی میں نے ابا کی گردن میں بندھی ہوئی سائیکل کی ٹیوب دیکھ لی. میں تیلی پر تیلی جلاتا گیا اور پھر یوسف کے کہے ہوئے یہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونج رہے تھے، مگر مشیر نامہ ان الفاظ کی نفی کر رہا تھا. جائے وقوعہ کا نقشہ تیار کرتے وقت میں نے معمولی سے معمولی اور چھوٹی سے چھوٹی شے کا بھی اندراج کیا تھا. پھر ماچس کی جلی ہوئی متعدد تیلیاں کہاں چلی گئیں؟ رپورٹ میں ان کا ذکر کیوں نہیں تھا؟ اگر میں نے ان کا اندراج نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھی. لیکن کل جب میں دوبارہ اس دکان میں داخل ہوا تو فرش پر مجھے جلی اور ادجلی بے شمار تیلیاں دکھائی دی تھی. کھڑکی توڑ کر دکان میں گھسنے کا راز عیاں ہو گیا. وہ جو کوئی بھی تھا تیلیاں پھینکنے کے مقصد سے دکان میں داخل ہوا تھا تاکہ کہانی کی کمزوری کو طاقت کا انجیکشن لگا کر دور کیا جا سکے، اور وہ شخص تھا یوسف. تیلی پر تیلی جلانے والی کہانی یوسف ہی نے مجھے سنائی تھی. وقوعے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے دکان پر سرکاری تالا ڈال دیا تھا. رپورٹ میں تیلیوں کا ذکر نہیں تھا. بعد ازاں مذکورہ تیلیوں کو دکان کے اندر پہنچانے کے لیے دو ہی راستے استعمال کیے جا سکتے تھے. نمبر 1 دکان کا دروازہ، نمبر 2 پچھواڑے والی کھڑکی. دروازے پر سرکاری تالا موجود تھا، لہٰذا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کھڑکی کا راستہ اختیار کیا گیا اور مجھے اس جانب متوجہ کرنے کے لیے خواب کا سہارا لیا گیا. حالات و واقعات سراسر یوسف کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور یوسف کو اس ڈرامے کی ضرورت تبھی پیش آ سکتی تھی جب وہ کسی جرم میں ملوث ہو. تو کیا کریم کو اس کے بیٹے یوسف نے قتل کیا تھا؟ اس سوال نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی. میں نے فی الفور ASI جلال الدین کو اپنے کمرے میں بلایا. جلال الدین وقوعے کی کارروائی کے دوران میرے ساتھ تھا. میں کوئی عملی قدم اٹھانے سے قبل ایک چھوٹی سی بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا. جلال الدین، تمہارا حافظہ کیسا ہے؟ الحمدللہ ملک صاحب، میرا حافظہ اور ہاضمہ دونوں فرسٹ کلاس ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ آپ چہرے سے کافی الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الجھا ہوا تھا، اب نہیں ہوں. اپنی یادداشت پر زور دو اور اس رات کو ذہن میں لانے کی کوشش کرو جب ہم مستری کریم کی دکان پر وقوعے کی کارروائی میں مصروف تھے. جی ملک صاحب، وہ منظر میرے ذہن میں تازہ ہے. ذرا سوچ کر بتاؤ، دکان کے فرش پر اس رات تمہیں جلی ہوئی ماچس کی تیلیاں نظر آئی تھیں؟ نہیں ملک صاحب، دکان کے فرش پر ایک بھی تیلی پڑی ہوئی نہیں تھی.
میں تو لاری اڈے سے ایک ویگن پکڑ لایا تھا جس کی ہیڈ لائٹس نے دکان کے اندر روشنی بھر دی تھی۔ اگر دکان کے فرش پر ماچس کی تیلیاں موجود ہوتیں تو وہ نگاہوں میں آئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ جناب، آپ وقوعے کی رپورٹ دیکھ لینا، مجھے یقین ہے اس رپورٹ میں کہیں بھی ماچس کی تیلیوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ تمہارا یقین بالکل ٹھیک ہے۔ وہ میرے ہاتھ سے رپورٹ لینے کے بعد سنسنی خیز انداز میں بولا، ملک صاحب، لگتا ہے آپ مستری کریم کے قاتل تک پہنچ گئے۔ تمہارا یہ اندازہ کسی حد تک درست ہے۔ مجھے ایک واضح اشارہ ملا ہے۔ تم متوقع قاتل کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ گے۔ حکم ملک صاحب۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے تفصیل بتائی۔ اس نے میرے اندازے کی تائید کی۔ ٹھیک 9 بجے ASI جلال الدین 2 کانسٹیبلز کے ساتھ یوسف کو گرفتار کرنے تھانے سے روانہ ہو گیا۔ 9:30 بجے ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ کھوجی کرم دین مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کرم دین کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے کہا، کیا بات ہے کرم دین، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تمہیں تو آج اہم کام کرنا تھا۔ کام ختم کر کے ہی تو آپ کی طرف آیا ہوں، بس آپ کو رپورٹ پیش کرنا باقی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں چور کے کھوج والے کام کا ذکر کر رہا ہوں۔ جی ہاں، میں بھی اسی کی رپورٹ دینے آیا ہوں۔ میں نے اس پراسرار چور کا کھرا نکال لیا ہے۔ کون ہے وہ؟ مقتول کریم کا بڑا بیٹا یوسف۔ اس کا یہ انکشاف میرے اندازے کی تصدیق کر رہا تھا۔ کیا واقعی تم نے کھرا نکالنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، میں نے اس کام میں اپنی عمر گزار دی ہے۔ میں نے بڑی باریک بینی سے چیک کیا ہے۔ کھڑکی توڑ کر دکان کے اندر داخل ہونے والا بندہ مستری کریم کے گھر سے نکل کر دکان کے پچھواڑے پہنچا تھا اور اپنا کام کر کے وہ واپس مستری کریم کے گھر ہی میں داخل ہوا تھا۔ 1 منٹ، تم نے تھوڑی دیر پہلے یوسف کا نام لیا ہے۔ تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ وہ کھرا یوسف کا ہے؟ میں نے اس کے پاؤں کے نمونے سے اندازہ لگایا ہے جناب۔ رات آپ کے پاس سے جانے کے بعد میں سیدھا یوسف کے گھر پہنچا۔ مجھے صبح سویرے کھوج کا کام شروع کرنا تھا۔ آپ کے اور کانسٹیبل کے پاؤں کے نمونے میں حاصل کر چکا تھا۔ عابدہ اور یوسف کے پاؤں کا کام باقی تھا۔ میں نے سوچا یہ کام رات ہی میں نمٹا لوں، صبح کا کیا بھروسہ۔ اوہ، تم نے بہت اچھا کیا کرم دین۔ اب یوسف کو تھانے بلا کر باقی سوال جواب آپ خود کر لیں اور مجھے اجازت دیں۔ بات ختم کرتی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے میری طرف سے انعام ملنے کی توقع تھی۔ پولیس کے لیے کام کرنے والے مخبر، کھوجی اور اس قسم کے دیگر معاون افراد کو کام کی تکمیل پر چھوٹا موٹا انعام ضرور دیا جاتا ہے۔ باقی تھانے داروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ میں انعام کی یہ رقم اپنی ذاتی جیب سے دیا کرتا تھا۔ میں نے کرم دین کو 5 روپے دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ اس زمانے میں 5 روپے کی بڑی وقت تھی، آج کل کے 750 تقریباً سمجھ لیں۔ 10 بجے کے قریب ASI جلال الدین خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ خالی ہاتھ ان معنوں میں کہ یوسف اس کے ہتھے نہیں چڑھا تھا، البتہ عابدہ اور فاروق اس کے پیچھے پیچھے تھانے پہنچے تھے۔ ملک صاحب، دکان بند ہے اور وہ بدبخت گھر پر بھی موجود نہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اسے گرفتاری کی خبر پہلے سے دے دی ہو۔ عابدہ کے مطابق جب آج صبح اس کی آنکھ کھلی تو یوسف غائب ہو چکا تھا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یوسف نے اپنی جانب بڑھنے والے خطرے کی بو قبل از وقت سونگھ لی تھی۔ بہرحال تم عابدہ کو اندر بھیجو، میں ذرا اس کا انٹرویو کر لوں۔ یوسف کا اچانک منظر سے غائب ہو جانا اس کے کسی سنگین جرم کی نشاندہی کرتا تھا، اور یہ سب کچھ کھوجی کرم دین کی کارکردگی کی وجہ سے ہوا تھا۔ کھوجی نے اپنے کام میں بہت زیادہ تیزی کا مظاہرہ کیا اور رات ہی ان ماں بیٹے کے پاؤں کے نمونے لینے ان کے گھر پہنچ گیا۔ یوسف سمجھ گیا ہوگا کہ کھوجی بآسانی اس بات کا سراغ لگا لے گا کہ دکان کی عقبی کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہونے والے کا تعلق مقتول مستری کریم کے گھر سے، اور کھرا اس بات کی بھی تصدیق کر دے گا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ یوسف ہی ہے۔ چنانچہ اس سے پیشتر کہ پولیس کے ہاتھ اس تک پہنچتے وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ عابدہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کریم کے قاتل کی حیثیت سے مجھے یوسف کی تلاش ہے، لہٰذا وہ میرے کمرے میں پہنچتی واں ویلا کرنے لگی، تھانے دار جی، یہ تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ پہلے آپ نے فاروق پر شبہ کیا اور اب یوسف کو کریم کا قاتل سمجھ رہے ہیں۔ کوئی زیادتی نہیں،
کسی بھی کیس کی تفتیش میں ان سب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ شوہر کے قتل کے بعد اب تمہیں بڑے بیٹے کی جدائی کو بھی سہنا پڑے گا۔ یوسف بے گناہ ہے تھانے دار صاحب، وہ بھلا اپنے باپ کو قتل کیوں کرے گا؟ وہ تو کریم کا دایاں بازو تھا۔ آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ایک دکھیاری ماں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے مجبور تھا۔ یوسف نے اپنے باپ کو کیوں قتل کیا یہ تو وہ خود ہی بتائے گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ کہاں غائب ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی، میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے بتا کر گیا ہوتا تو مجھے پتہ بھی ہوتا۔ میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں؟ بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں، وہ بے گناہ ہے۔ وہ بے گناہ نہیں، اس کا جرم میرے ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ میں اس کی دروغ گوئی اور ڈرامے بازی سے اچھی طرح آگاہ ہو چکا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے خواب والی کہانی تراشی اور اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے ایک ایسی چال چلی جسے میں بے نقاب کر چکا ہوں۔ اس کے بعد مختصر الفاظ میں نے عابدہ کو کھوجی کرم دین کی کارکردگی اور تیلیوں والے قصے سے آگاہ کیا جس سے یوسف کا کھلا جھوٹ اور جرم ظاہر ہوتا تھا۔ مگر وہ ایک ماں تھی، اسے اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا یقین نہ آیا اور مسلسل یہی کہتی رہی، میرا بیٹا بے قصور ہے، وہ قتل جیسا سنگین جرم نہیں کر سکتا۔ میں نے عابدہ کو اپنے کمرے سے رخصت کر کے ASI کو اندر بلا لیا۔ عابدہ برآمدے میں جا کر فاروق کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے تیور سے یہی ظاہر ہوتا تھا فی الحال اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے ASI کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کر کے یوسف کی تلاش کا منصوبہ تیار کر لیا۔ 3 اہلکاروں پر مشتمل 4 پولیس پارٹیاں ترتیب دی گئیں۔ 3 پارٹیوں کو آس پاس کے قصبہ جات اور 1 پارٹی کو لاہور روانہ کر دیا۔ لاہور میں یوسف کا پھپھا فضل محمود رہتا تھا۔ ادھر سمن آباد میں اس کی فروٹ کی دکان تھی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ چپ چھپاتے لاہور کی طرف نکل گیا۔ 21 مئی کی شام کو 6 بجے یوسف تھانے میں میرے سامنے موجود تھا۔ ایک پولیس پارٹی جس کی بھاگ دوڑ ASI جلال الدین کے ہاتھ میں تھی، اس نے اسے فیروز والی نامی قصبے سے گرفتار کیا تھا۔ فیروز والی ہمارے قصبے سے 8-10 میل کی دوری پر تھا۔ وہ میرے کڑے سوالات کے سامنے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا جو میں اسے خطرناک نوعیت کی تفتیش سے گزارتا۔ میں نے علیحدگی میں لے جا کر حوالدار کو سمجھا دیا کہ ہاتھ ہلکا اور زبان بھاری رکھتے ہوئے اس سے اقبال جرم کروانے کی کوشش کرو۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ حوالدار شیر علی کے خطرناک دبکوں سے متاثر ہو کر یوسف نے اپنے باپ کے قتل کا اقرار کر لیا۔ اس نے یہ جرم حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا جس میں اس کے مجروح جذبات کا بھی غالب عمل دخل تھا۔ جرم کسی مجبوری کے تحت کیا جائے یا ہنسی خوشی، وہ جرم ہی کہلاتا ہے، اور قانون کی کتابوں میں ہر جرم کے لیے ایک سزا بھی مقرر ہے جو جرم ثابت ہونے پر سنا دی جاتی ہے۔ یوسف کا اقبالی بیان کئی صفحات پر مشتمل تھا۔ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یوسف بھی فاروق کی طرح اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ دونوں کی نفرت میں صرف اتنا فرق تھا کہ فاروق اس نفرت کو چھپاتا نہیں تھا، جبکہ یوسف اس سنگین اور مہلک جذبے کو دل میں پال رہا تھا۔ اسے ہرگز یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو عملی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔ کریم کا اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا یوسف کے دل کو خون کر دیتا، مگر وہ اپنے مزاج سے مجبور تھا۔ اس نے کبھی بھی باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کی، جبکہ اس کا جی تو یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں پر جبر کرنے والے کا گلا گھونٹ دے۔ کئی بار اس نے یہ بھی سوچا کہ فاروق کی طرح وہ بھی کام سے بے پرواہ ہو جائے، لیکن پھر چھوٹے بہن بھائیوں کی صورتیں اس کی نگاہوں میں پھرنے لگتی۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا تو کام کی مقدار بڑھ جاتی، اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا جو اس کی ماں، اس کے چھوٹے بہن بھائیوں اور اس کے گھر کی سلامتی کے لیے ضروری تھا۔ یوسف کو اس ضرورت کا شدت سے احساس تھا۔ یوسف میں برداشت کرنے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن جب پانی سر سے اوپر اٹھنے لگے تو ایسے برداشت کے مالک لوگ بھی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ 3 مئی کی رات مقتول کریم اور اس کی بیوی کے درمیان شدید جھگڑا ہوا تھا اور 4 مئی کی صبح فاروق گھر سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے نے یوسف کو بری طرح متاثر کیا، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ دل کے غبار کے اخراج کے لیے اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔
اس دن کے بعد سے کریم نے ہر رات اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دیگر الزامات میں ایک اضافہ یہ بھی ہو گیا کہ فاروق کو عابدہ کے لاڈ پیار نے بگاڑا تھا، اس لیے وہ سرکش اور ضدی ہو گیا اور بالآخر باپ کے مقابلے پر اتر آیا۔ 3 مئی کی رات ماں کو بچانے کے لیے فاروق نے باپ سے ہاتھا پائی کی تھی۔ عابدہ ہر رات پٹتی اور برداشت کرتی رہی، لیکن 14 مئی کی رات یوسف کی برداشت جواب دے گئی۔ اس رات کریم نے عابدہ کو ایسے وحشیانہ انداز میں زود و کوب کیا کہ یوسف کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس مسئلے کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ دوسرے روز یعنی 15 مئی کو اس کا کام میں دل نہیں لگا۔ وہ پورا دن دکان میں باپ کے ساتھ مصروف رہا، مگر اس کے ذہن میں خوفناک انتقام کی فلم چلتی رہی اور پھر شام سے پہلے وہ ایک حتمی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے مسئلے کا حل تلاش کر لیا تھا اور اس شام جب وہ اپنی دکان سے رخصت ہوا تو اپنے فیصلے پر عمل کر چکا تھا۔ ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے بیان کے اختتام پر اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یہ سنگین قدم اٹھاتے ہوئے تمہیں اپنے انجام کی بھی کوئی فکر تھی؟ میرا خیال تھا میں قانون کی گرفت میں نہیں آؤں گا، لیکن پہلے ہی قدم پر مجھ سے ایک غلطی ہوئی۔ اگر میں نے بار بار ماچس جلانے کا ذکر کرنا ہی تھا تو مجھے دکان میں جلی ہوئی تیلیاں بھی چھوڑ کر آنا چاہیے تھا۔ دوسری غلطی تم سے یہ ہوئی کہ مذکورہ تیلیاں دکان کے اندر پہنچانے کے لیے کھڑکی توڑ کر چور والی کہانی چلا دی۔ حالانکہ اگر تم یہ کام نہ بھی کرتے تو میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر وہ یہ حرکت نہ کرتا تو شاید قانون کی گرفت میں بھی نہ آتا۔ جب تک اس نے جعلی خواب اور نقلی چور والا ڈرامہ نہیں رچایا تھا میں اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے یہ ڈر تھا کہ جب آپ سرکاری تالا کھول کر دکان میرے حوالے کریں گے تو کہیں میری چوری پکڑی نہ جائے۔ دکان کے فرش پر جلی ہوئی تیلیاں نہ پائی گئیں تو آپ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، سخت غلطی ہوئی۔ کریم ایک ٹیڑھی اینٹ تھا۔ ٹیڑھی اینٹ پر جس عمارت کی بنیاد رکھی جائے وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے اور اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو کریم کا ہوا۔ جس طرح ایک ٹیڑھی اینٹ پوری عمارت کی غرقابی کا باعث بنتی ہے، بالکل اسی طرح کریم اپنے خاندان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن گیا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، برخوردار، ذہین سے ذہین مجرم بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کرتا ہے، بس اس غلطی کو پکڑنے کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد مجرم خود بخود پکڑا جاتا ہے۔ تم تو ایک اناڑی اور نوآموز مجرم ہو۔ اس نے ندامت آمیز انداز میں گردن جھکا لی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔